دلائل الخیرات شریف، چوتھی منزل، بروز جمعرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے سردار اور خاص بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر وہ رحمت نازل فرما جن سے تو راضی ہو، جو حضور کے لیے جزا ہوں اور حضور کا حق ادا ہو۔ حضور کو وسیلہ، فضیلت اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور انہیں ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے حضور حقدار ہیں، اور انہیں وہ سب سے اعلیٰ جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول علیہ السلام کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائی، اور حضور کے سب بھائیوں یعنی انبیاء کرام پر رحمت نازل فرما، اور سب نیک مسلمان پر رحمت نازل فرما۔ اے ہر مہربان سے بڑھ کے مہربان، یا اللہ، اپنی اعلیٰ رحمتیں، مبارک بھلائیاں، بڑھتی برکتیں، نرمی اور رحمت و سلامتی کی مہربانیاں اور اعلیٰ نعمتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ ہمارے وہ آقا جو رسولوں کے سردار ہیں، سب جہانوں کے رب کے رسول ہیں، بھلائی کے پیشوا ہیں، بھلائیوں کا دروازہ کھولنے والے، رحمت والے نبی اور امت کے سردار ہیں۔ یا اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام یعنی مقام محمود پر فائز فرما جس پر سب حضور کی تعریف کریں، اور جس سے تو حضور کو قرب خاص عطا فرمائے، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے اور سب اگلے پچھلے رشک کریں۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل، فضیلت، بزرگی، وسیلہ، بلند درجہ، اونچا مرتبہ عطا فرما۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، حضور کی امیدیں پوری فرما، حضور کو پہلا شفاعت والا اور پہلا شفاعت کی مقبولیت والا بنا۔ یا اللہ، حضور کی دلیل کو بڑائی اور پختگی عطا فرما، حضور والوں کے پلے بھاری فرما، حضور کی حجت کو واضح اور غالب فرما، عالم بالا والوں میں حضور کا درجہ بلند فرما، اور اعلیٰ قرب والوں میں حضور کا مرتبہ اونچا فرما۔ یا اللہ، ہمارے حضور کی سنت پر ہمیں زندہ رکھ اور حضور کے دین پر ہی موت عطا فرما، ہمیں حضور کی شفاعت پانے والوں میں سے بنا دے، ہمیں حضور کی جماعت میں اٹھانا، حضور کے حوض کوثر پر آنا نصیب فرمانا، اور حوض کوثر پر یوں جام پلانا کہ نہ ہم رسوا ہوں، نہ ہم شرمندہ ہوں، نہ بے یقینی میں ہوں، نہ ہم نے حضور کے دین میں تحریف کی ہو، نہ حضور کی سنت بدلی ہو، نہ فتنے میں ڈالا ہو، نہ فتنے میں پڑے ہوں۔ میری دعا قبول فرما اے سب جہانوں کے مالک، آمین۔ یا اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، اور حضور کو وسیلہ، فضیلت، بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے ان کے بھائیوں یعنی انبیاء کرام کے ساتھ وعدہ فرمایا۔ اے ہمارے پاک اللہ، ہمارے سردار نبی رحمت، سردار امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے والد گرامی ہمارے سردار حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری والدہ ماجدہ حضرت سیدہ حوا پر، اور آپ دونوں ہستیوں کی اولاد میں سب نبیوں، صدیقوں، شہداء اور سب نیک بندوں پر رحمت نازل فرمائیے، اور اپنے تمام فرشتوں پر جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں ان سب کے ساتھ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ اے ہر مہربان سے بڑھ کے مہربان، یا اللہ، میرے سب گناہ بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ان دونوں پر رحم نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ سب ایمان والوں، ایمان والیوں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، زندہ مسلمان اور فوت شدہ مسلمانوں کو بخش دے، اور ہمیں بھلائیوں اور نیکیوں میں ان سے ملا دے۔ اے میرے رب، بخش دے، رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔
بلندی و عظمت والے اللہ ہی کی عطا سے نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو سب سے عظیم نور ہیں، سب سے بڑا خزینہ ہیں، سب نیکیوں کے سردار ہیں، معزز رسولوں کی زینت ہیں، رات کے اندھیرے میں ڈوبنے والے اور دن کی روشنی میں آشکار ہونے والے، ہر وجود سے زیادہ معزز ہیں۔ اپنی رحمت نازل فرما، جتنے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک آسمان نے قطرے برسائے، جتنے دنیا کی ابتدا سے انتہا تک زمین نے درخت و پودے اگائے، وہ رحمت جو سب پر غالب ایک اللہ کی بادشاہی کے دوام ہمیشہ برستی ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ رحمت نازل فرما جن سے تو حضور کے درجات کو معزز اور حضور کی آخرت کو اور مشرف فرما، اور قیامت کے دن حضور کی سب تمنائیں پوری فرما اور حضور کو راضی فرما۔ اے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی تعظیم و احترام میں یہ درود شریف پیش ہے، 3 بار پڑھیے۔ حاذہ صلاۃ تعظیما لحقک یا سیدنا محمد، حاذہ صلاۃ تعظیما لحقک یا سیدنا محمد، حاذہ صلاۃ تعظیما لحقک یا سیدنا محمد۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جن کے مبارک نام محمد میں رحمت کی ہا ہے، دنیا اور آخرت کی بادشاہی کے 2 میم ہیں، اور دوام و ہمیشگی کی دال ہے، جو سردار ہیں، کامل ہیں، ہر بھلائی کا دروازہ کھولنے والے ہیں، نبوت کا دروازہ بلند فرمانے والے ہیں۔ اپنی رحمتیں جتنی چیزیں تیرے علم ازلی کے مطابق واقع ہونے والی ہیں یا واقع ہو گئی ہیں، حضور پر رحمت نازل فرما، جب جب یاد کرنے والے تجھے اور ہمارے حضور کو یاد کریں، اور جب جب غفلت والے تیری اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے محروم رہیں، وہ رحمتیں جو تیرے دوام کے ساتھ ہمیشہ برستی رہیں، تیری بقا کے ساتھ باقی رہیں، تیرے علم کی انتہا سے پہلے ان کی کوئی انتہا نہ ہو، اور علم الہی کی کوئی انتہا نہیں، بے شک تو سب کر سکتا ہے۔ یا اللہ بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، ہمارے وہ آقا جو ہدایت کے سورجوں میں سب سے حسین و درخشاں ہیں، سب نبیوں میں سب سے مشہور و معروف شان والے ہیں، سب کا نور سب نبیوں کے نوروں سے زیادہ روشن و برتر و آشکار ہے، سب سے عمدہ اور اخلاق والے ہیں، سب سے پاکیزہ عمدہ متناسب ذات والے ہیں۔ یا اللہ بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، ہمارے وہ آقا جو 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین ہیں، اور بارش کے لیے چلائے گئے بادل اور عظیم و گراں سمندر سے زیادہ کریم ہیں۔ یا اللہ بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمتیں نازل فرما، ہمارے وہ آقا جن کی پاکیزہ ہستی اور مبارک چہرے سے برکتیں وابستہ ہیں، اور جن کی خوشگوار تذکرے کی مہک سے اور حضور کی پیاری خوشبو سے سب عالم مہک رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نازل فرما، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر برکتیں نازل فرما، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود، برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عظمت والا ہے۔ یا اللہ، ہمارے سردار اور بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے اپنے بندے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر دنیا اور آخرت کے احاطے جتنی درودیں نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر دنیا اور آخرت کے احاطے جتنی برکتیں نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر دنیا اور آخرت کے احاطے جتنی رحمتیں نازل فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو دنیا اور آخرت کے احاطے جتنی جزا عطا فرما، اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر دنیا اور آخرت کی احاطے جتنی سلامتیاں نازل فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے حضور پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یا اللہ، اپنے منتخب نبی، پسندیدہ رسول، چنے ہوئے دوست اور آسمانی وحی کے امانت دار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، جو سب بزرگوں میں سب سے معزز ہیں، حق و انصاف کا بول بالا فرمانے والے ہیں۔ سورۃ اعراف میں بھی ان کی خوبیاں بیان ہوئیں۔ عالی رتبہ، مردوں کی پیٹھوں اور ستھرے پیٹوں سے انہیں لایا گیا۔ حضرت عبد المطلب بن ہاشم عبد المناف کے عمدہ و نفیس صاحبزادے حضرت عبداللہ کے بے مثل فرزند ہیں۔ ان کے طفیل تو نے باہمی اختلاف سے نجات بخشی اور پاک بازی کا راستہ واضح فرمایا۔ یا اللہ، تیری بارگاہ کی بہترین دعا کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور تیرا جو نام تیرے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور معزز ہے، اس نام کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اور تو نے ہمارے سردار، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر جو احسان فرمایا، حضور کے وسیلے سے ہمیں گمراہی سے بچانا، ہم نے حضور پر درود شریف پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہمارے درود شریف پڑھنے کو ہمارے مرتبے کی بلندی، ہمارے گناہوں کا کفارہ، اپنا لطف و کرم اور اپنی عطاؤں اور احسانوں میں سے ایک احسان بنایا۔ ان سب کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، تیرے حکم کی تعظیم، تیرے فرمان کی پیروی کرتے، تیرے وعدوں کے پورا ہونے پر یقین رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے لیے ہم پر ضروری ہے، کیونکہ ہم نے حضور پر ایمان رکھا، حضور کی تصدیق کی، اور اس نور یعنی قرآن کریم کی پیروی کی جو حضور کے ساتھ نازل ہوا۔ اور تو فرماتا ہے، اور تیرا فرمان حق ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس غیب بتانے والے نبی پر ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اور تو نے بندوں کو ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا وہ حکم ارشاد فرمایا جسے تو نے لازم فرمایا، اور لوگوں کو اس کی تعمیل کا فرمایا۔
ہم تیری عزت و جلال، تیری عظمت کے جلووں کے وسیلے سے اور تو نے نیکیوں کا جو ثبوت اور اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سردار، تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے نبی، تیرے دوست اور سب مخلوق میں تیرے پسندیدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اور تیرے فرشتے وہ بہترین درود بھیجیں جو تو نے اپنی کسی مخلوق پر نازل فرمایا۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عظمت والا۔ یا اللہ، حضور کے درجات بلند فرما، حضور کا مرتبہ معزز فرما، حضور والوں کے پلے بھاری فرما، حضور کی حجت کو واضح اور آشکار فرما، حضور کے دین کو غالب فرما، حضور کا ثواب عظیم فرما، حضور کا نور اور روشن فرما، حضور کی بزرگی کو دائمی فرما، حضور کے وہ پاکیزہ اولاد اور اہل بیت حضور سے ملا دے جن سے تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے، اور حضور سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لے جا چکے ہیں ان میں حضور کو عظمت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں میں سب سے زیادہ پیروکاروں، مددگاروں والا، سب سے افضل بزرگی والا اور نور والا، سب سے اونچے درجے والا اور جنت میں سب سے کشادہ گھر والا بنا۔ یا اللہ، حضور کی مراد کو سبقت والوں کی مرادوں میں فرما، حضور کی منزل کو چنے ہوئے بندوں کی منزلوں میں، حضور کا گھر قرب والوں کے گھروں میں، حضور کی منزل کو پسندیدہ بندوں کی منزل میں فرما، حضور کو اپنی بارگاہ میں سب عزت والوں میں سے زیادہ معزز مقام والا، سب سے افضل ثواب والا، سب سے زیادہ قرب والا، سب سے مضبوط منصب والا، سب سے درست کلام والا، سب سے باامر ادا دعا والا، تیری بارگاہ میں سب سے اعلیٰ حصے پانے والا اور تیرے انعامات میں سب سے زیادہ رغبت والا بنا، جنت الفردوس کے ان اونچے مکانوں میں حضور کی مہمانی فرما جو سب سے اونچے درجات میں ہیں اور ان سے اونچا درجہ کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے سچی بات والا، سب سے باامر ادا دعا والا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا اور سب سے افضل مقبول شفاعت والا بنا، حضور کی امت کے حق میں حضور کی وہ شفاعت قبول فرما جس پر اگلے پچھلے حضور پر رشک کریں، اور جب تو اپنے بندوں کو اپنے حق فیصلے کے ساتھ الگ الگ فرمائے تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچی بات والوں، اچھے عمل والوں، سیدھی راہ والوں سے فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری پیش رو بنا اور ہمارے اگلے پچھلوں کو حضور کے حوض کوثر پر حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں حضور کی جماعت میں اٹھانا، حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، حضور کے دین پر ہی موت فرما، حضور کے نورانی چہرے کی معرفت عطا فرما اور ہمیں حضور کی جماعت اور حضور کے گروہ میں سے رکھنا۔ یا اللہ، ہمیں حضور کا ساتھ عطا فرمانا جیسے ہم حضور پر بے دیکھے ایمان لائے، ہمیں حضور سے جدا نہ فرمانا یہاں تک کہ تو ہمیں حضور کی تشریف آوری کی جگہ پر حاضری عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں حضور کے حوض کوثر پر حاضر ہونا نصیب فرمانا اور جن پر تیرا فضل ہو، حضور کی ان رفاقت والے نبیوں، صدیقوں، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی حضور کی رفاقت نصیب فرمانا۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں جو سب جہاں والوں کا رب ہے۔ یا اللہ، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو ہدایت کے نور ہیں، بھلائی کے پیشوا ہیں، نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، نبی رحمت ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور پر رحمت نازل فرما کہ حضور نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تیرے بندوں کی خیر خواہی کی، تیری آیتیں تلاوت فرمائیں، تیری حدود کو برقرار رکھا، تیرے عہد کی
پاسداری کی، تیرے احکامات کو نافذ کیا، تیری فرما برداری کا حکم دیا، تیری نافرمانی سے منع کیا، تیرے اس دوست سے دوستی رکھی جس کی دوستی تجھے پسند ہے، تیرے اس دشمن سے دشمنی رکھی جس سے دشمنی تجھے پسند ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ جسموں میں حضور اقدس کے نورانی جسم پر، روحوں میں حضور کی روح مبارک پر، قیام گاہوں میں حضور کی قیام گاہ پر، جگہوں میں حضور کی جلوہ گاہ پر، اور حضور کو یاد کیا جائے تو یاد حضور میں ایسی محفل پر رحمت نازل فرما۔ ہماری طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رحمتیں پہنچا۔ یا اللہ حضور کو ہماری طرف سے ایسا سلام پہنچا جیسا سلام درود و سلام کے حکم پر مشتمل آیت میں مذکور ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اور بلندی والے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ یا اللہ اپنے قرب والے فرشتوں پر، اپنے پاکیزہ نبیوں پر، اپنے بھیجے گئے رسولوں پر، اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر، ہمارے سردار جبرائیل پر، ہمارے سردار میکائیل پر، ہمارے سردار اسرائیل، ہمارے سردار موت کے فرشتے یعنی عزرائیل، ہمارے سردار جنت کے درباں حضرت رضوان علیہ السلام، اور ہمارے سردار حضرت مالک علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ کرام الکاتبین پر رحمت نازل فرما۔ آسمان اور زمین والوں میں اپنے سب فرما برداروں پر رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر وہ سب سے اعلیٰ انعام فرما جو تو نے رسولوں کے اہل بیت میں کسی پر فرمایا ہو، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو وہ سب سے اعلیٰ جزا عطا فرما جو تو نے رسول کے صحابیوں میں سے کسی کو عطا فرمائی ہو۔ یا اللہ ہم سب ایمان والوں، سب ایمان والیوں، سب مسلمان مرد، سب مسلمان عورتیں، سب زندہ مسلمان، سب فوت شدہ مسلمانوں کو بخش دے، ہمیں بخش دے، اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یا اللہ ہمارے سردار ہاشم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور کے آل و اصحاب پر رحمتیں اور بہت سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ سب مخلوق سے بہترین ہستی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ رحمت نازل فرما جن سے تو راضی ہو، تیرے حبیب راضی ہوں، اور جن کے صدقے تو ہم سے راضی ہو، اے مہربان سے بڑھ کر مہربان۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کے آل و اصحاب پر رحمتیں اور بہت کثیر پاکیزہ بابرکت عظیم پیاری اور اللہ کی بادشاہی کے ساتھ ہمیشہ برستے رہنے والی سلامتیاں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کی آل پر فضا کے احاطے جتنی اور آسمان کے ستاروں کی تعداد میں وہ رحمت نازل فرما جو آسمان اور زمین جتنی ہوں، اور جتنی تو نے مخلوقیں پیدا فرمائیں اور جتنی مخلوقیں پیدا فرمائے گا اتنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر سب جہانوں میں برکتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں نازل فرمائی۔ بے شک تو سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے دین، دنیا اور آخرت میں عفو و درگزر اور عافیت مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں اپنے جمیل پردے میں چھپائے رکھنا۔ یا اللہ تیری عظیم شان کے وسیلے سے، تیری ذات کریمہ کے نور کے وسیلے سے، تیری عظمت والے عرش کے وسیلے سے، تیری کرسی، تیری جس عظمت، بزرگی، جمال، حسن، قدرت اور بادشاہت کو لیے ہوئے ہے،
ان کے وسیلے سے اور تیرے ان پوشیدہ و سربستہ ناموں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں جن سے تیری مخلوق میں سے کسی کو آگاہی نہیں۔ یا اللہ، تجھ سے اس نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جسے تو نے رات پہ رکھا تو وہ تاریک ہوئی، دن پہ رکھا تو وہ روشن ہوا، آسماں پہ رکھا تو بلند ہوا، زمین پہ رکھا تو مضبوطی سے ٹھہر گئی، پہاڑوں پہ رکھا تو جم گئے، سمندروں اور نشیبی نالوں پہ رکھا تو وہ بہہ نکلے، چشموں پہ رکھا تو پھوٹ پڑے، بادل پہ رکھا تو برسنے لگا۔ یا اللہ، میں تجھ سے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ہمارے سردار حضرت اسرافیل کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو ہمارے سردار جبرائیل کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور قرب والے فرشتوں پر سلامتی ہو۔ یا اللہ، میں تجھ سے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو عرش کے گرد لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو تیری کرسی کے گرد لکھے ہوئے ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جو زیتون کے پتوں پہ لکھے ہوئے ہیں۔